بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ گڈ اینڈ ویلکم بیک ٹو مہر اجالا اکیڈمی. تو آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے سیکنڈ ایئر انگلش سندھ بورڈ چیپٹر نمبر 3 دا ڈے دا ڈیم بروک، وہ دن جب بند ٹوٹا. تو اس چیپٹر میں جو رائٹر ہے وہ اپنے بچپن کا ایک قصہ سنا رہے ہیں، اور جو ہے یہ ایک مزاحیہ چیپٹر ہے، فنی چیپٹر ہے، جو ایک رائٹر اپنی بچپن کی چائلڈہڈ کی ایک میموری ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کولمبس کے شہر میں رہتے تھے، جو یونائٹڈ اسٹیٹ کولمبس ریور اوہایو کے قریب آباد ہے. یہ دن ایک مصروف دن تھا جب سارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے، جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ جو ہے اکاؤنٹنسی کر رہا ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہیں. اپنے اپنے جو اہم ترین کام ہے سب اس پہ مصروف ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، اچانک ایک افواہ پھیلتی ہے. افواہ کیا ہوتی ہے کہ ریور اوہایو کا جو بند ہے، وہ جو ڈیم ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے اور پانی بہت تیزی سے شہر میں داخل ہونے والا ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ 12 مارچ 1913 کی دوپہر کا واقعہ ہے. جب یہ افواہ پھیلی تو سب لوگ جو بھی وہاں پہ مصروف تھے اپنے اپنے کاموں میں، سب نے اپنے کام چھوڑے اور تیزی سے انتہائی تیزی سے مشرق کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. اپنے اپنے تحفظ، اپنے اپنے بچاؤ کے لیے سب نے مشرق کی طرف جو ہے بھاگنا شروع کر دیا تھا. اور کسی نے اس بات کو، اس افواہ کو ویریفائی کرنے کی ضرورت بھی نہ سمجھی. کسی نے اس چیز کو ویریفائی نہیں کیا کہ ڈیم جو ہے وہ واقعی میں ٹوٹا بھی ہے یا نہیں. سب نے بس تیزی سے مشرق کی طرف اپنے بچاؤ کے لیے بھاگنا شروع کر دیا. ہر طرف جو ہے یہ افواہ پھیل چکی تھی. سب لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، مشرق کی طرف جاؤ. یہ افواہ اتنی زیادہ پھیل گئی کہ سب لوگ جو ہے بولنا شروع ہو گئے، مشرق کی طرف جاؤ، مشرق کی طرف جاؤ، مشرق کی طرف بھاگو. اور پورے ہی شہر میں ایک طرح سے افراتفری پھیل گئی. یہ افواہ اس قدر پھیل گئی کہ سب لوگ جو ہے بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کسی بات کو ویریفائی کیے، مشرق کی طرف جاؤ، مشرق کی طرف بھاگو، گو ایسٹ، گو ایسٹ، گو ایسٹ. تو سب اس بات کے مطابق مشرق کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے. اور پورے شہر میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ بہت سنجیدہ، عقل مند، پڑھے لکھے، مہذب گھرانے کے لوگ بھی جو ہے وہ بغیر کسی ویریفیکیشن کے، ان کے ساتھ چیخو پکار سن کے، گو ایسٹ سن کر بھاگنا شروع ہو گئے. بغیر سوچے سمجھے ہی وہ بھی ساتھ میں ہی بھاگنا شروع ہو گئے، جس میں شامل کرنل بھی تھے، کولونل اور ڈاکٹر میلری. یہ سب بھی جو ہے اپنے حواس کھو بیٹھے کہ آخر ہو کیا گیا، اور سب جو ہے وہ ایسٹ کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے. گھریلو خواتین جو تھی انہوں نے بھی کیا کیا، سارے کام کاج چھوڑ کے اپنے بچوں کو لے کر گھر سے باہر نکلنا اور ایسٹ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. وہ اتنی زیادہ پریشان ہو گئے کہ انہوں نے جو گھر کے چولہے جلے ہوئے تھے انہیں بھی بند کرنا بھول گئی اور انہیں بھی کھلا چھوڑ دیا، اور ایسے ہی سب گھروں سے نکل کے بھاگنا شروع ہو گئے. یہاں تک کہ اپنے گھر کے دروازوں کو بھی بند نہیں کیا اور ایسے ہی گھروں کو کھلا چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیا. شہر میں پھیلنے والی یہ افواہ کی کھلبلی اتنی زیادہ تھی کہ اس افواہ نے لوگوں کے حواسوں کو بند کر دیا. کسی نے بھی کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر ایسے ہی مشرق کی طرف اپنے تحفظ کے لیے بھاگنا شروع کر دیا. جس میں بہت عقل مند، پڑھے لکھے اور سنجیدہ لوگ بھی تھے. انہوں نے بھی اس بات کو ویریفائی کرنے کی کوشش نہ کی کہ جو یہ افواہ پھیلائی گئی ہے آیا کہ سچ بھی ہے یا نہیں. اتنے زیادہ مینٹلی معاف ہو گئے کہ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جہاں پر لوگوں کی آبادی ہے، جہاں رہائش ہے، وہ حصہ جو ایسٹ کا حصہ تھا وہ اتنا جو ہے بلندی پر تھا کہ جسے سیلاب کے پانی سے کوئی بھی خطرہ لائق نہیں تھا. اور وہ اتنے زیادہ بدحواس ہو گئے کہ انہوں نے سوچا کہ باقی حصہ جو ہے وہ سیلاب کے پانی کے زد میں آ چکا ہے. یہ سوچے بغیر کہ جہاں آبادی ہے، لوگ رہتے ہیں، وہ حصہ اتنی بلندی پر ہے کہ وہاں پر سیلاب کا پانی آ ہی نہیں سکتا، وہاں سیلابی پانی کا کوئی بھی خطرہ نہیں تھا. اسی طرح یہاں ایک اور طرف جب دیکھا جائے تو رائٹر جو ہیں وہ ان کے دادا، جب ان کو یہ خبر سنائی گئی، بتایا گیا کہ سیلاب آ گیا ہے اور سیلاب آنے والا ہے، ڈیم ٹوٹ گیا ہے، تو انہوں نے گھر چھوڑ کے جانے سے منع کر دیا. جبکہ انہوں نے اپنی تلواریں نکال لی اور جو نوجوان لڑکے تھے ان سے کہا کہ کوئی یہاں سے نہیں جائے گا، کوئی نہیں بھاگے گا. وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ
کوئی سیلاب نہیں آنے والا، کوئی ڈیم نہیں ٹوٹا، بلکہ شہر پر دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ چونکہ ایک کرنل رہ چکے تھے، فوج میں رہ چکے تھے، تو انہوں نے کہا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کوئی یہاں سے کہیں نہیں جائے گا، ہم لوگ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ تو ایسے میں ان کو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، رائٹر کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو اس نے اینستھیزیا دے کر دادا کو بے ہوش کیا اور پھر ان کو وہاں سے لے جانا پڑا۔ کیونکہ ویسے ہی حالات بہت زیادہ خراب تھے، سب لوگ بہت پریشان تھے، اس میں دادا کو بھی انہیں بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لے جانا پڑا، جو کہ کافی صحت مند 6 فیٹ اور بہت زیادہ صحت مند تھے، تو انہیں بھی وہاں سے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لے جانا پڑا کیونکہ وہ جانے کے لیے راضی نہیں تھے۔ جبکہ ہائی اسٹریٹ جو کہ ایک پرامن ماحول تھا، وہاں پر جو ایک آفیشیل ایریا ہے، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، وہاں جہاں بزنس مین اور کسٹمرز اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی آفرنگ کر رہا تھا، کوئی ریفیوز کر رہا تھا۔ جیسا کہ آفیشیل ایریا بزنس مین اور کسٹمرز کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، وہاں پر وہی سب کچھ ہو رہا تھا اور پرامن ماحول تھا، بالکل سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کارپوریشن لائر بھی اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو اگری کرنے کے لیے، متفق کرنے میں، ان سے بات چیت کرنے میں مصروف تھا۔ لیکن پھر اچانک کسی نے مشرق کی جانب بہت تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک نیوز اینکر جو ایک نیوز ریکارڈ کرنے والا ہوتا ہے، اس نے بھی بہت تیزی سے اور جوش کے ساتھ مشرق کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہی ایک موٹے آدمی نے گھوڑے کی طرح یعنی تیز رفتار میں دوڑ لگا دی مشرق کی جانب۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ بند ٹوٹ گیا ہے، بند ٹوٹ گیا ہے۔ یہ آواز اتنی زیادہ خوفناک تھی، اتنی زیادہ ڈرا دینے والی تھی کہ وہاں پر جو ہائی اسٹریٹ کا پورا ایریا تھا، وہاں 10 منٹ میں لوگوں نے بہت تیزی سے مشرق کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، جو کہ پرامن ماحول تھا تھوڑی ہی دیر پہلے، وہ اب ایک بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اور بہت سارے جتنے بھی وہاں پہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، وہ سبھی مشرق کی جانب بھاگنا شروع ہو گئے۔ ایک لیفٹیننٹ کرنل جو کہ کھڑکی کی جانب کھڑا باہر کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے ایک چھوٹی بچی، وہ روتی ہوئی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے گو ایسٹ، گو ایسٹ، گو ایسٹ، مشرق کی طرف جاؤ، مشرق کی طرف جاؤ، مشرق کی طرف جاؤ۔ جب وہ بھی یہ بات سن کر مشرق کی طرف بھاگنے لگا تو راستے میں ایک آدمی نے اسے روک کر پوچھا کہ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو اس بات کو سن کر اس نے پیچھے مڑا اور ایک عورت سے جو پیچھے کی طرف بہت سارے لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، ان میں سے ایک کو روک کر اس نے پوچھا کہ ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جب وجہ دریافت کی گئی تو اس عورت نے بتایا کہ ہم اسی لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ بند ٹوٹ گیا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے جو بچی رو رہی تھی اسے فوراً سے اپنی گود میں اٹھایا، بازو میں اٹھایا اور پھر سے بھاگنا شروع ہو گیا مشرق کی جانب۔ رائٹر بتاتے ہیں کہ جو ان کی خالہ ہیں، وہ جو تھیٹر میں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کے ہی ساتھ ایک آدمی، بزرگ آدمی بیٹھے تھے، انہوں نے اچانک سے کھڑے ہو کر سیٹس کے درمیان سے ہی بھاگنا شروع کر دیا۔ جب وہ بھاگ گیا اس کے بعد ایک عورت جو وہاں موجود تھی، اس نے جو ہے بلند آواز میں کہا کہ آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے۔ جب اس عورت نے یہ چلانا شروع کیا کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، تو تھیٹر میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ہی تھیٹر سے باہر آ گئے۔ اس کے بعد جب سب نے یہ بات سنی کہ آگ لگ گئی، پھر ایک چھوٹے قد کی عورت جو وہاں موجود تھی، وہاں پر اس نے تیز اور بلند آواز میں چیخنا شروع کر دیا کہ بند ٹوٹ گیا ہے، بند ٹوٹ گیا ہے، ڈیم ٹوٹ گیا ہے، اور پھر سب لوگوں کو کہا کہ مشرق کی طرف جاؤ، مشرق کی طرف جاؤ۔ تو تھیٹر میں بھی جتنے لوگ تھے وہ سارے ہی مشرق کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے۔ یہ ساری بات سن کر تھیٹر میں جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر سب نے ایک دوسرے کو دھکا دینا شروع کر دیا اور اپنی جان بچانے کے لیے سب مشرق کی طرف بھاگنے لگے۔ جب ایسا ہوا تو جو رائٹر کی خالہ ہے وہ بھی تھیٹر سے باہر نکلی اور مشرق کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اسی بھیڑ کے درمیان ڈاکٹر میلری تھی۔ ڈاکٹر میلری کے پیچھے ایک لڑکا موجود تھا جو کہ پہیوں والے اسکیٹنگ شوز پہن کر جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب ڈاکٹر میلری نے وہ شوز جو پہیوں کی آواز سنی تو انہوں نے اس آواز کو غلطی سے بہتے ہوئے پانی کی آواز سمجھ لیا، لیکن جب تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکا اس کے پاس سے گزرا، برابر سے گزرا، تو پھر انہیں حقیقت کا اندازہ ہوا۔ لیکن ایک بار پھر انہوں نے اٹھ کر
تیزی سے پاگلوں کی طرح مشرق کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کرنلز اور جتنے بھی سولجرز وہاں موجود تھے ان سب نے صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی اور انہوں نے میگا فون پر اعلان کیا کہ بند نہیں ٹوٹا ہے، لیکن اس اعلان کو لوگوں نے یوں سمجھا کہ بند اب ٹوٹ گیا ہے۔ بہت ہی مشکلوں کے بعد اور کافی زیادہ محنت کرنے کے بعد فوج نے اس صورتحال پر قابو پا لیا۔ سارے ہی لوگ واپس اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ڈیم نہیں ٹوٹا ہے۔ اسی طرح پھر لوگ واپس سے اپنے کاموں میں، اپنے بزنسز میں، اپنے جو بھی روزمرہ کے کام تھے ان کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پورے ہی دن تمام لوگوں میں سے کسی نے بھی اس دن کے بارے میں، دا گریٹ ڈے، اور جس میں وہ لوگ دوڑ رہے تھے، اس بارے میں کسی نے بھی بات نہیں کی، کیونکہ وہ سبھی شرمندہ تھے کہ انہوں نے یہ سب کچھ جانے بغیر، ویریفائی کیے بغیر ہی بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ تو سب لوگ بہت زیادہ شرمندہ تھے اور کسی نے بھی اس بات پہ بات چیت تو کیا مذاق بھی کرنا نہیں گوارا کیا، کسی نے بھی اس چیز پر بات نہیں کی جو کہ ایک دن پہلے وہ لوگ کس طریقے سے دوڑ رہے تھے مشرق کی طرف۔ کسی نے بھی اس چیز پر بات نہیں کی، بلکہ لوگ پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے اور کسی نے بھی اس کے بارے میں بات کرنے کی نہ ہمت کی نہ ہی کوشش کی۔ تو یہ تھے ہمارا جو چیپٹر، آج کا چیپٹر دا ڈے دا ڈیم روک۔ اس کی کمپلیٹ ایکسپلینیشن تھی جو کہ میں نے آپ کو شارٹ میں بتائی ہے، تاکہ بڑی ویڈیو سے یہ ہوتا ہے ہمارا ٹائم زیادہ انگیج ہوتا ہے۔ چیپٹر کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کوسچن آنسرس اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی، آپ نے بھی اسے انجوائے کیا ہوگا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جہاں ہم اس کے سوال جواب کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔